طریقہ نمبر 6، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اخیافیوں کی اولاد میں حصہ برابر برابر تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ اخیافی عورت کے اس واسطے سے سب آتے ہیں، لہذا ان سب کا حصہ برابر برابر ہے۔ اس لحاظ سے ان میں اگر صرف اخیافیوں کی اولاد موجود ہو تو ان کے اندر جتنے بھی ورثاء ہوں گے سب کا حصہ برابر ہوگا۔ طریقہ نمبر 7، اس میں چونکہ ماں کی طرف کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر صرف ماں کی طرف کے رشتہ دار ہیں اور باپ کی طرف کے رشتہ دار نہیں تو پھر تو سب مال انہی میں تقسیم ہوگا، اور اگر ماں کی طرف کے رشتہ دار نہیں اب صرف باپ کی طرف کے پھر بھی مال صرف انہی میں تقسیم ہوگا، لیکن اگر ماں کی طرف کے رشتہ دار بھی موجود ہے، باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی موجود ہے، تو پھر ماں کی طرف کے رشتہ داروں کو علیحدہ کیا جائے گا، ان سب کو مشترکہ طور پر 1/3 حصہ دلوایا جائے گا، اور باپ کی طرف کے رشتہ داروں کو مشترکہ طور پر 2/3 حصہ دلوایا جائے گا۔ پھر جو ان میں سے ہر قسم کے ورثاء ہیں، ہر قسم کے جو ورثاء ہیں، ان میں تقسیم طریقہ نمبر 1 کے مطابق ہوگی، یعنی ان میں اگر صرف عورتیں ہیں تو پھر عورتوں کو برابر برابر حصہ ملے گا، اور اگر صرف مرد ہیں تو پھر مردوں کو برابر برابر حصہ ملے گا، لیکن اگر مرد اور عورتیں دونوں قسم کے موجود ہیں تو ہر مرد کو ہر عورت کا دگنا حصہ ملے گا۔ یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ایک ہو جاتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مثال نمبر 4 سے طریقہ نمبر 7 کی وضاحت کی جاتی ہے۔ حقیقی پھوپھیاں اگر 2 تعداد میں موجود ہو، اللاتی پھوپھی 1 ہو اور اخیافی چچا 4 تعداد میں موجود ہو، اور اخیافی پھوپھیاں 2 تعداد میں، حقیقی ماموں 2 تعداد میں، حقیقی خالائیں 3 تعداد میں اور اخیافی ماموں 1 تعداد میں موجود ہو، تو ان میں مال کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ سب سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا ہے طریقہ نمبر 7 میں کہ باپ کی طرف کے ورثاء اور ماں کی طرف کے ورثاء کو علیحدہ کیا جائے اگر دونوں قسم کے موجود ہو، تو یہاں چونکہ دونوں قسم کے ورثاء موجود ہے تو ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر رنگ مختلف بنائے ہیں۔ یہ بلو رنگ کلر میں، یعنی نیلے رنگ کلر میں یہ باپ کی طرف کے ورثاء ہیں، اور جو پرپل رنگ کے کلر میں ہے یہ وہ ماں کی طرف کے ورثاء ہیں۔ ان میں علیحدہ یعنی باپ کی طرف کے ورثاء کو 2/3 حصہ مل جائے گا، اور ماں کی طرف کے ورثاء کو 1/3 حصہ مل جائے گا۔ پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، تو یہاں پر ہم نے جدول نمبر 2 میں دیکھا کہ حقیقی پھوپھیوں کا گروپ نمبر 19 ہے، اللاتی پھوپھی کا 20 ہے، اخیافی چچا کا 21 ہے، اور اخیافی پھوپھیوں کا 21 ہے، تو ان میں کم سے کم گروپ کا جو نمبر ہے وہ 19 ہے، لہذا وہی مستحق ہے، باقی 20-21 میں جو ورثاء ہیں وہ محروم ہے، لہذا حقیقی پھوپھیاں جو کہ 2 تعداد میں ہیں ان کو سب مال جو باپ کی طرف کے ورثاء کو ملنا تھا وہ مل جائے گا، چونکہ وہ 2/3 تھا کل کا، لہذا ہر ایک کو 1/3 حصہ مل جائے گا۔ اب رہ گئے ماں کی طرف کے ورثاء، تو ماں کی طرف کے ورثاء کو کل تو 1/3 ملنا تھا، لیکن اس میں آپس میں مقابلہ بھی چونکہ ہوگا تو حقیقی ماموں کا اور حقیقی خالاؤں کا گروپ نمبر 22 ہے، جبکہ اخیافی ماموں کا گروپ نمبر 24 ہے، لہذا 24 والا محروم ہے اور 22 نمبر گروپ والے ورثاء کو حصہ مل جائے گا۔ اب چونکہ اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، 2 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں، لہذا 2 × 2 4 ہو جاتے ہیں، تو 4 گوئے کہ 4 عورتیں اور پھر حقیقی خالائیں 3 عورتیں، سب مل کے 7 عورتیں ہو جاتی ہیں، لہذا ایک عورت کو 1/7 حصہ ملنا چاہیے، تو پس ہر حقیقی خالہ کو 1/7 حصہ ملے گا، اور چونکہ کل کو 1/3 ملنا ہے، لہذا 1/3 × 1/7 1/21 حصہ یہ حقیقی خالہ کا آ گیا، اور چونکہ ماموں کو اس کا دگنا حصہ ملے گا، لہذا ہر حقیقی ماموں کا حصہ جو ہے وہ 2/21 کل مال میں سے ہو جائے گا۔ طریقہ نمبر 8، اس میں بھی چونکہ باپ کی طرف کے ورثاء اور ماں کی طرف کے ورثاء مشترکہ طور پر ہو سکتے ہیں، اگر ایسی صورت ہو تو باپ کی طرف کے ورثاء کو علیحدہ طور پر 2/3 سب کو مشترکہ طور پر دیا جائے گا، اور ماں کی طرف کے ورثاء کو علیحدہ طور پر مشترکہ طور پر 1/3 حصہ سب کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہر 2 جانب میں
جو کم سے کم گروپ والے ورثاء ہے وہی مستحق ہوں گے، اس سے آگے کوئی پیچھے کوئی مستحق نہیں ہوگا۔ پھر جو مستحق ورثاء میں ہیں وہ گروپ نمبر 32 تک جو ہے نا، یہ چونکہ اس قسم کے ورثاء ہیں جس میں یعنی اگر صرف عورتیں ہوں تو پھر ان میں برابر برابر مال تقسیم ہوگا، اگر صرف مرد ہو تو پھر بھی ان میں مال برابر برابر تقسیم ہوگا، اور اگر مرد اور عورتیں دونوں موجود ہو تو پھر مردوں کو عورت کا دگنا حصہ مل جائے گا، جس کو للذکر مثل حظ الانثیین بھی کہتے ہیں۔ 32 نمبر گروپ کے بعد چونکہ پھر اس کے بعد اولاد بھی ان کی آتی ہے، تو اس میں اس کی اولاد میں پھر طریقہ نمبر 1 یا طریقہ نمبر 2 کا اجرا بضرورت کیا جائے گا۔ طریقہ نمبر 1 تو بالکل یہی ہے کہ جس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا طریقہ استعمال ہوتا ہے، لیکن طریقہ نمبر 2 میں جیسے مثال نمبر 1 میں ہم نے یعنی اولاد میں مال تقسیم کیا تھا، اسی طریقے سے یعنی مال علیحدہ طور پہ ان کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ مثال نمبر 5، اس میں طریقہ نمبر 8 کی تشریح ہو جائے گی۔ میت کے حقیقی پوپیوں کے 2 نواسوں کے نواسے، 1 نواسی کی پوتی اور 2 نواسی کے نواسے، اخیافی چچا کے 3 سکڑ پوتے، حقیقی خالہ کے پڑپوتیوں کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں موجود ہیں، ان میں مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اب ہم نے دیکھا کہ حقیقی پوپیوں کی اولاد جو ہے یہ گروپ نمبر 36 میں ہے، اور اخیافی چچا کی جو اولاد ہے یہ گروپ نمبر 39 میں ہے۔ حقیقی پوپیوں کی اولاد میں 2/3 چونکہ یہ باپ کی طرف کے ورثاء ہیں، طریقہ نمبر 2 کے مطابق مال تقسیم ہوگا۔ اب حقیقی پھوپھیوں کے چونکہ 2 نواسوں کے نواسے، 1 نواسی کی پوتی اور 2 نواسی کے نواسے موجود ہیں، تو ان میں مال طریقہ نمبر 2 کے مطابق بالکل مثال نمبر 1 میں جیسے بتایا گیا اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے گا۔ یہ صرف تشریح کرنے کے لیے اسی مثال کو لیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یعنی طریقہ نمبر 2 کے مطابق مال کیسے تقسیم ہو سکتا ہے۔ ادھر جو ہے نا وہ ماں کی طرف کے جو ورثاء ہیں وہ حقیقی خالہ کی اولاد موجود ہے، تو حقیقی خالہ کی اولاد جو ہے نا ان کو یعنی 1/3 حصہ جو ان کو دیا جائے گا مشترکہ طور پر، اس حقیقی خالہ کے چونکہ پڑپوتیوں کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، لہذا ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مال تقسیم ہوگا۔ چونکہ 2 بیٹے ہیں لہذا 2 × 2 4 ہو جاتے ہیں، تو 4 بیٹیاں ہو گئی اور 3 بیٹیاں مل کے 7 بیٹیاں ہو گئی، لہذا ہر بیٹی کو 1/7 حصہ مل جائے گا اور ہر بیٹے کو 2/7 حصہ مل جائے گا۔ پھر یہ جو 2/7 ہے اس کو ہم 1/3 سے ضرب دیں گے، کیونکہ 1/3 ان کا یعنی ماں کی طرف کے ورثاء کو مال دیا جا رہا ہے، لہذا 2/7 ضرب 1/3 2/21 یہ جو ہے نا حقیقی خالہ کے پڑپوتیوں کے ہر بیٹے کو مل جائے گا، اور 1/21 یہ جو ہے نا حقیقی خالہ کے پڑپوتیوں کے ہر بیٹی کو مل جائے گا۔